اچھا، ٹیکسٹ بک بورڈ 1 سے لے کے تقریباً 12ویں تک لیسن ٹیکسٹ بک بورڈ 1 سے لے کے 12ویں تک ایک ایسا ادارہ جو باقاعدہ طور پر سرکاری کتابیں چھاپتا ہے، جس میں آپ کی کمپلسری بکس اور الیکٹیو بکس. ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک لگا بندہ پیٹرن ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر صوبے میں پنجاب کا اپنا ہے، سندھ کا اپنا ہے، KPK کا اپنا ہے. ہر صوبے میں درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ ادارہ قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق کتابیں تیار کرتا ہے. آج کل یہ بکس انٹرنیٹ پہ PDF فارم میں اویلیبل ہیں، اور صوبے میں نصابی کتابوں کی تقسیم ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمے ہے. صوبے میں نصابی کتابوں کی تقسیم ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمے ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق درسی کتب کی تصنیف و تالیف کرواتے ہیں. تئی ترقی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق درسی کتب کی تصنیف و تالیف. دیکھو، ایک چیز ہوتا ہے کمپائل کرنا، ایک چیز ہوتا ہے بک کو ریٹن بائی کمپائل بائی. ریٹن بائی میں اور کمپائل بائی میں فرق ہے. دیکھو، ریٹن بائی اردو کی تمام جو سٹوریز ہوتی ہیں یا انگلش کی سٹوری وہ ریٹن بائی ہے. کمپائل بائی میں آپ مختلف جگہوں سے انفارمیشن اکٹھی کر کے ایک کتابی شکل میں نصاب کی شکل میں اس کو یکجا کرتے ہیں. اچھا، مکتب سے کیا مراد ہے؟ مکتب کی لغوی معنی لکھنے کی جگہ. اچھا، امام ابن خلدون سزا کے خلاف ہے. آپ بچے کو پنش نہیں کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے، بدنی سزا نہیں دے سکتے. خلدون سخت اس کی مخالفت کرتا ہے. کیوں؟ اب وجہ سنیں. جب آپ بچے کو پنش کرتے ہیں سزا کے خلاف، اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ شرف انسانیت کی توہین ہے، انسان کی عزت یا شرف کی توہین ہے، اور اس کے نتیجے میں طلبہ جھوٹ بولنے کی عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ بچوں کو سزا دیتے ہیں بچے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ اب چونکہ میں ایجوکیشن پڑھا رہا ہوں، کل میں نے ایک لیکچر سنا، ایک اسپیچ سنی مراد راز کی. ایک نئی بات سنیں آپ. انہوں نے کہا جی ہم پر اعتراض ہوا کہ ہم نے 5th کے ایگزامس ختم کیے، ہم نے 8th کے ایگزامس ختم کیے. 5th اور 8th کے ایگزام ہم نے ختم کر دیے ہیں. اس پر کافی اعتراضات ہوئے کہ کیوں ختم کیے. اب اس طرح ہوگا 5th اور 8th میں ایگزامس ہوں گے، لیکن ان کا پیٹرن تبدیل ہو جائے گا، اس کا طریقہ کار تبدیل ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں وہی سسٹم یہ کریں گے. توجہ رکھیے گا، یہاں پہ آن لائن ایگزامینیشن سسٹم لانچ ہوگا. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو لاہور سے پیپر بنائے گا. آن لائن پیپر کنڈمپٹ ہوں گے اور ہر اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ پیپر دیا جائے گا. اور فار ایگزامپل ایگزام نیا دینا تو فوری طور پہ ریجنریٹ ہو جائے گا نیا ایگزام، نیا پیپر آن لائن. ادھر ہی مارکنگ ہوگی، ادھر ہی یہ پتہ اسیسمنٹ ہو جائے گی. اچھا، اس میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کی لیٹسٹ ایجوکیشن سسٹم کے، جو آپ ایجوکیشن پڑھتے ہیں، کچھ نئی تحقیق اور ریسرچ آپ سنیں. 50% اس میں آبجیکٹیو کر دیا جائے گا اور 50% سبجیکٹیو ہوگا. روٹ بیسڈ لرننگ کچھ جاننے کے لیے آبجیکٹیو ہے اور 50% سبجیکٹیو. 50% دونوں چیزیں آ جائیں گی. اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہوگا کہ آن لائن ایگزامس 5th کلاس میں اور 8th کلاس میں، مگر ڈیفینیٹلی بہت جلدی کے ساتھ، جس میں آن لائن ڈیجیٹل فارم میں ایگزام جنریٹ ہوگا اور آپ تک پہنچا دیا جائے گا لاہور سے بیٹھ کے، پنڈی کے اداروں سے مختلف. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، اور فری آف کاسٹ وہ اس سسٹم کو لانچ کریں گے. اس کی کوئی جو اسٹوڈنٹ اپیئر ہوگا اس سے ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی فیس استفادہ کرے گا اور گورنمنٹ سیکٹر تو کرے گا ہی کرے گا. اس کے بعد آن لائن کلاسز میں انصاف اکیڈمی ہے، 5th کی 8th تک آ رہی ہے، نیچے کلاسیں آ رہی ہیں. 5th کلاس کی 8th کلاس کی آن لائن کلاسز وہ لانچ کر رہے ہیں.
دیٹ مینس میری بات کرنے کا مقصد یہ آئی ٹی والی جو میری یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ آن لائن ایگزامس کا ہے. جو پہلے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آئے گا 5th 8th کلاس میں کیمپسز کے اندر ہوگا. 5th کلاس کے بچے آنے اس میں اسیسمنٹ ہو جائے گی. پھر آگے چلتے ڈیفینیٹلی آگے پھر میٹرک لیول پہ آئے گا. تو ڈیفینیٹلی کمنگ ٹائم کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ایسا ایک ٹرینڈ آنے والا ہے جس کے اندر آپ کی آن لائن ایگزامز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ آن لائن ایگزامز کی طرف سوئچ کر دو گے. ٹریڈیشنل آپ کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کا آئی ٹی اویئر ہونا بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی آپ آئی ٹی اویئر ہوں گے. جیسے اس کی سادہ سی ایگزامپل ہے کہ جیسے آپ ڈفرینٹ اداروں میں آپ جب ایئر فورس میں ٹیسٹ دینے جاتے ہیں یا نیوی میں ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ریٹن بیسڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا, جیسے کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے. تو یہ دو آپ کے سامنے آپشنس میں نے جو باتیں کرنی تھیں. تو خلدون کہتا ہے جی کہ نہیں صاحب مانیٹوریل سسٹم کیا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مانیٹوریل سسٹم کی ایک جھلک دیکھی جس میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں سے آ کے آپ سے کیا آپ سے وائوا وائس کیا, ایم سی کیوز بیسڈ کویسچنس پوچھے, شارٹ کویسچن آنسرز کا سیشن چلائے گا. یہ مانیٹوریل سسٹم ہے. مانیٹوریل سسٹم میں جماعت کا ذہین شاگرد استاد کا پڑھایا ہوا سبق بآواز بلند دہراتا ہے. باقی طلبہ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے. اس کے علاوہ اعلیٰ درجوں کے طلبہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلے درجے کو پڑھاتے ہیں. تحریک علی گڑھ کی دو وجوہات کیا تھیں. تحریک علی گڑھ کیوں لانچ ہوئی؟ نام سنا ہوا تحریک علی گڑھ کیوں؟ تحریک علی گڑھ جدید علوم کی ترویج کے لیے تھی اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موجود غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. مسلمان آج بھی انگریزوں کے بارے میں ان کو کچھ غلط فہمیاں ہیں, ایسے ہی انگریزوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک تحریک شروع کی, ایک ایجوکیشنل موومنٹ کی, اور وہ موومنٹ آگے چل کے پھر ماشاءاللہ اس نے مسلم لیگ کی شکل اختیار کر لی اور ایک الگ کنٹری اور ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ہم انگریز آپ کے لیے انگریز آپ کے لیے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم دے گے جس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے, جس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا, امتحانات کا ایک طریقہ کار تھا اور گورنمنٹ جاب کے لیے وہ کمپلسری تھا. اچھا, خواندگی لٹریسی اور ان لٹریسی کیا ہوتی ہے؟ کوشچن لٹریٹ ہونا کیا ہوتا ہے, ان لٹریٹ ہونا کیا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ خواندگی یا لٹریٹ ہونا کیا ہے. پاکستان میں کتنے % لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ پاکستان میں کتنے % لوگ ان پڑھ ہیں؟ اس کی پرسنٹیج ہے. تو سوال ہے آپ لوگوں سے, بچوں سے, کہ کتنے % ہے پاکستان کی لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ اچھا 65% لٹریسی ریٹ ہے. اب ذرا لٹریسی ریٹ کے بارے میں ذرا ڈیفینیشن سنیں کہ خواندگی کے بارے میں یونیسکو کی تعریف کے مطابق کوئی شخص کسی زبان میں کم از کم ایک پیراگراف لکھ پڑھ اور سمجھ سکتا ہے تو خواندہ کہلائے گا. کسی بھی لینگویج میں, اردو میں, انگلش میں, اسپینش میں, ایک پیراگراف پڑھ کے کیا کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ کے اس کو لکھ سکتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ خواندہ. اور اگر اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے تو خواندہ. اچھا, اس میں زبان کی شرط نہیں ہے. اس کی ایگزامپل ہے, چائنا میں کسی کو انگلش نہیں آتی, اکثریت کو انگلش نہیں آتی لوگوں کو. جرمنی میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی, رشیا میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی, کوریا میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی, جاپان میں لوگوں کو انگلش نہیں آتی. ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے. تو ایسی کئی کنٹریز ہیں. تو انگلش زبان ہے, تعلیم علم نہیں. ایک تو اپنے ذہن سے مغالطہ نکالیں, غلامانہ سوچ ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کو کچھ نہیں آتا. ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک ٹاپک کی کانسیپٹ زیادہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر لے بنسبت اپنی زبان میں. اور دوسری بات دشواری ہے
دوسری زبان میں ڈبل اسٹرگل ہوتی ہے. ایک تو اس کی زبان کو سمجھنے میں دقت ہے, پھر دوسری زبان میں جب کچھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ پراپر اس ساخت کے ساتھ ٹھیک آگے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا, کیونکہ جب غیر کی زبان آتی ہے تو وہ پھر غیر کا خیال لاتی ہے, غیر کا اسلوب لاتی ہے, غیر کی قدریں لاتی ہیں اور غیر کا تشخص لاتی ہے. پھر آپ کی قدریں جو ہیں وہ جب غیر ہو جاتی ہیں پھر وہاں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں. اساتذہ کی بہتر تربیت, پہلا معیار کہہ دیا اساتذہ کی بہتر تربیت, اور دوسرا بہترین موضوع نصاب کی تدوین. اچھا, اب بہت بڑا ایک سوال ہے, آپ لوگوں سے بھی سوال ہے اور یہاں پر اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ آج پاکستان کے اندر ترک مدرسہ کے فیکٹرز کیا ہیں. آج لوگ ترک مدرسہ کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا پاکستان میں 4 فیکٹرز ہیں. لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, اس کے پیچھے 4 بڑی بیسک ریزنز ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی معاشی پسماندگی, ٹھیک ہے, فائنینشیل کرائسس لوگوں کو اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنے سے روک دیتے ہیں. نمبر 2, لوگوں کی قدامت پسند سوچ, اساتذہ کا رویہ, اسکولوں کی حالت زار. اب اس کی اگزامپل ہے, جیسے ابھی ہمارے پاس ادھر میں نام نہیں دیتا ہے کہ ہمارا ولیج تھا, ادھر وہاں پر ایک اسکول کی حالت ایسی تھی بیٹا کہ لوگ بچے جو ہیں وہ دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, گلی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو جو 4-5 سال 10 سال 7 سال کے بچے کو 4 سال کے بچے کو 10 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کو, چھوٹے بچوں کو آپ ایسی جگہ نہیں چھوڑ سکتے جب پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے, ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. سو وہ اس کا سب سے پہلے پھر ہم نے, میرا جہاں تک اثر رسوخ تھا, ہم نے فوری طور پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے بلڈنگ تیار کروائی, بجلی کا اہتمام, پانی کا اہتمام. یاد رکھیے گا اسکولوں کی حالت زار بچوں کو بھگا دیتی ہے ایجوکیشن سسٹم سے. لوگوں کی قدامت پسند سوچ, اس سے کیا مراد ہوا؟ قدامت پسند سوچ ہے کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. میں پنجابی میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں, ہمارے علاقے میں ایک ٹرینڈ ہے, 10 پڑھ لیے نے پتر, چوکھیاں پڑھ لیے نے, ان کو کم کار کر کڑیے تو 14 کر لیا نا تو جنا کے 14 کی کیوں نہ کی کر لیں, چوکھیاں ہو گئی, گھر بیٹھ گئے. کچھ ایسے بیکورڈنس اور قدامت پسندانہ مائنڈ سیٹس, سوچ جو بچیوں کے راستے, کیونکہ میرے زمانے میں, پرانے زمانے کی بات ہے, آج 50 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم اسی علاقے میں جہاں ہم درس و تدریس سے وابستہ ہیں, یہاں پر عورتوں کی ایجوکیشن کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. لیکن آج سوچ بدل چکی ہے, چونکہ سوشل میڈیا کا, انٹرنیٹ کا دور ہے, دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ مہیلاؤں کی ایجوکیشن اور ان کا جو گیان ہے وہ نیکسٹ آنے والی پیڑھیوں تک منتقل ہوتا ہے, آنے والی نسلوں میں اتر جاتا ہے. اگر مہلائیں ایجوکیٹڈ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے کہ منو جاتی کی بہتری کے لیے بہت بڑا اقدام ہے. اچھا, ایک اور درس نظامی 2 چیزیں کراتا ہے. درس نظامی میں 2 چیزیں ہیں. نصاب میں قرآن اور حدیث پر توجہ کم تھی. درس نظامی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو درس نظامی لانچ ہوا ہے, نارمل جو آپ کا بڑا روٹین کا نصاب ہے اس میں قرآن اور حدیث شامل ہے. درس نظامی نے اس کے سلوشن اس طرح نکالا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس کے اندر قرآن و حدیث پر توجہ ہو جائے. نمبر 2, تاریخ, جغرافیہ جیسے عام مضامین کو نظر انداز برے میں قرآن و حدیث کو شامل نصاب کرنے کے لیے درس نظامی آیا. تو یہ بیٹا آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے کی ایجوکیشن کی, کچھ ایجوکیشن کی باتیں ہوگی پاس کریں.